معزز دوستو، حضرت محمود غزنوی وقت کے بادشاہ آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کے نہ ذہن میں کچھ سوال رہتے تھے جو آپ کو بڑا پریشان کرتے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ دوسرا سوال کہ کیا قیامت قائم ہوگی؟ اور تیسرا سوال آپ کے ذہن میں رہتا تھا کہ کیا جنہیں آج میرا والد کہا جاتا ہے، جن کے نام سے میرا پتہ چلتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، کیا وہ میرے والد ہیں؟ آپ نے محمود غزنوی کا نام تو بہت بار سنا ہوگا، لیکن آپ کے والد کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین آپ کے والد کا نام تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ میرے والد ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں کافی عرصے تک، لمبے عرصے تک رہے۔ وقت گزرتا رہا، محمود غزنوی کا لشکر ایک دن اپنے سپاہیوں کی ہمراہ ایک بستی سے گزرا کہ جس بستی میں کچھ بچے پڑھ رہے تھے، طالب علم بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو رات کا وقت تھا، بچوں کے پاس کوئی لائٹ کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، روشنی کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، لہٰذا ان بچوں کے مدرسہ کے سامنے ایک دکان تھی، دکان پر لائٹ موجود تھی۔ وہ بچے قرآن پاک پکڑتے، اپنی کتاب پکڑتے، اس لائٹ میں جاتے، ایک لائن یا ایک فقرہ وہ پڑھتے اور اسے یاد کرتے، پھر آتے، پھر لائٹ میں چلے جاتے، پھر جب وہ یاد ہو جاتا دوبارہ لائٹ میں جا کے اگلا حصہ دیکھتے، اگلی آیت دیکھتے، پھر وہ یاد کرتے۔ یعنی اس کشمکش کو جب محمود غزنوی نے دیکھا نا، تو اس نے کہا یار ایسا کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے تو لائٹ میسر نہیں، لہٰذا اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا اور ان بچوں کے لیے ایک سونے کی لائٹ، لالٹین اس نے نا ان بچوں کو دے دی۔ اب دیکھیے کہ اس خدمت کا اسے صلہ کیا ملا، لہٰذا سونے کی لالٹین بچوں کو دے دی، بچوں کے لیے روشنی پیدا کی، آسانی پیدا کی، لہٰذا رات پڑی، محمود غزنوی سو گیا، قسمت جاگ اٹھی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ پہلا سوال تو مکمل ہو گیا نا اس کا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دوسرا سوال تھا کہ کیا قیامت قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا اے محمود غزنوی، قیامت قائم ہوگی اور تم فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے، یعنی محمود غزنوی بن سبکتگین۔ حضور نے یہ نام لے کے پکارا، محمود غزنوی بن سبکتگین، اے محمود غزنوی سبکتگین کے بیٹے۔ آپ کے تینوں سوالوں کا جواب مل گیا۔ برکت کس کی تھی؟ طالب علموں کی۔ طالب علموں کے لیے آسانی پیدا کی، ان کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں سوالوں کے جواب عطا فرما دیے، آسانی پیدا کر دی۔ وہ جو سوال آپ کے ذہن میں رہتے تھے وہ پورے ہو گئے۔ دوستو، بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو بچے، جو طالب علم ہیں، جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، ہمارے مستقبل کے علماء ہیں۔ ہمارا یہ معاشرہ مستقبل کے علماء یعنی طالب علم، دین پڑھنے والے بچوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ ہرگز نہ سمجھیے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں نبیوں کے وارث ہیں۔ حضور نے جب بشارت دے دی ہے تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں انہیں ہیچ کہنے والے، انہیں کم تر طبقہ کہنے والے؟ خدا را کچھ ہوش کے نہ کھلیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے اہل و عیال کی، اپنے دوستوں کی اصلاح کریں۔ یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ دین کے طالب علم ہیں، انہی کی وجہ سے ہم تک دین پہنچے گا، انہی کی وجہ سے ہم گمراہی کے راستے سے صراط مستقیم کے راستے پر آ جائیں گے۔ جب ہم کہیں بھٹکے ہوتے ہیں تو ہم دوستو عالم دین ہی کے پاس جاتے ہیں، لہٰذا ان کی قدر کیجیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔